السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر اپنی فہم بتاتا رہوں گا۔ گزارش یہ کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو روایتی ترجمے سے نہیں کریں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان لوگوں سے جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے کہ تم ان سے دوستی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ لا ینہاکم، نہیں تمہیں باز رکھتا ہے، نہیں کہا جاتا اس میں باز رکھنے کو، روکنے کو بھی اسی لیے معنی میں کہا جاتا ہے۔ اللہ یعنی اللہ تمہیں باز رکھتا ہے، ان الذین ان لوگوں کے بارے میں، لم یقاتلوکم وہ جو تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، فی الدین خاص نظام میں، الدین میں نظام میں، ولم یخرجوکم اور نہیں وہ تمہیں خارج کرتے ہیں، من دیارکم تمہارے ٹھکانے سے، ان تبروہم یہ کہ تم ان سے نیکی کرو، بر نیکی کا ہے تو یہ کہ تم انہیں نیکی دو یا ان سے نیکی کرو، وتقسطوا الیہم اور تم برابری کرو ان کی طرف، قسط کہتے ہیں برابر کو۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب المقسطین برابری کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہاں انہوں نے برابری کی جگہ انصاف لکھ دیا، جبکہ انصاف اور برابری میں فرق ہے۔ انصاف کے لیے اردو میں زیادہ بہتر لفظ ہے وہ آپ عدل کہہ سکتے ہیں، لیکن قسط کہتے ہیں برابر برابر حصے کو، اسی لیے بی سی وغیرہ جیسے لگاتے تو قسط دیتے ہیں، سب برابر برابر حصے ہوتے ہیں، اور جب دو قسط ہوتی تو اس کو آدھا بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں باز رہنے کو نہیں کہتا، وہ خاص نظام میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں اور وہ تمہیں تمہارے ٹھکانوں سے نکالتے نہیں ہیں، یہ کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کی طرف برابری کرو، بے شک اللہ برابری کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ انما بے شک جو ینہاکم اللہ تمہیں باز رکھتا ہے، عن الذین ان لوگوں کے بارے میں، قاتلوکم فی الدین تم سے جھگڑتے ہیں نظام میں، واخرجوکم من دیارکم اور تمہیں خارج کرتے تمہارے ٹھکانے سے، وظاہروا علی اخراجکم اور وہ نمایاں ہوتے ہیں تمہیں نکالنے پر، تمہیں خارج کرنے پر، ان تولوہم یہ کہ تم ان سے پھر جاؤ یا ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یا یہ اگر آپ اس کو ولی سے لے لیں نزدیکی، قریب آنا تو دوست بنانا بھی ان معنوں میں کہتے ہیں۔ ومن یتولہم اور جو یہ ان کے نزدیک تر ہو جائے، فاولئک هم الظالمون پس یہی لوگ وہی ظالموں میں سے ہیں، وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں باز رہنے کو کہتا ہے جو تم سے خاص نظام یعنی الدین میں جھگڑتے ہیں اور تمہیں تمہارے ٹھکانوں سے نکالتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹھکانہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی گھر ہے، بلکہ یہ دیار جو ہے یہ وہ ٹھکانہ جو آپ نظام بنانے کے لیے اللہ کی کتاب کو اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں، یہ دیار یہاں کتاب سے ہی مراد ہے۔ اور وہ تمہیں نکالنے پر نمایاں ہوتے ہیں، یہ کہ تم انہیں اپنا نزدیک تر بناؤ، یعنی وہ کتاب سے نکالنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ہمارا نظام چلے اسی کی تحت چلو، اور جو یہ ان کا نزدیک تر ہو پس یہی لوگ وہی ظالموں میں سے، اس لیے ان کو ظالم کہا گیا کہ وہ دین سے نکال رہے ہیں، اس ٹھکانے سے نکالنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ عالم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا هم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بئسم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذلکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پس اگر تم انہیں جان لو کہ مومن ہیں تو تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، وہ مومن مہاجرات حلال نہیں ہیں ان کافروں کے لیے اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں، اور تم ان کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم مہاجر عورتوں سے نکاح کرو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کے ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، اور تم کفار سے مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہو، اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے،
وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں ایک تو پہلی بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، تو مرد جو آتا ہے اس کا امتحان نہیں لینا چاہیے، صرف عورتوں کا امتحان لینا چاہیے کہ اللہ بھی عورتوں کا مخالف ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ اللہ جانتا ہے ان کے معنی کو، جب اللہ جانتا ہی ہے تو پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ کافر کو واپس نہ کرو، وہ حلال نہیں ہے ان کے لیے، اور یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو کافر کے لیے تو کوئی بھی حلال نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو بہرحال یہ اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اگر اس پر آگے آئیں گے تو مزید سوالات ہیں، تو اس پر وقت زیادہ ضائع ہوگا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، اذا جاءکم، جب تمہارے پاس آئے، مومنات، ماننے والی جماعت۔ اللہ نے جہاں بھی استعمال کیا ہے کہ عورت کے لیے نہیں کیا ہے، اللہ مرد اور عورت کو الگ الگ مخاطب نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، احکامات مرد اور عورت کو یکساں ہیں، کوئی الگ الگ نہیں۔ تو جہاں اس طرح یہ لوگ مرد اور عورت بنا دیتے ہیں، دراصل وہاں عام افراد اور جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ عام افراد میں بھی مرد عورت سب شامل ہیں، جماعت میں بھی مرد عورت سب شامل ہیں۔ تو جب تمہارے پاس ماننے والی جماعت آئے، مہاجرات، وہ جماعت جنہوں نے چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے ہجرت کر لیا ہے، یہ ہجرت یہ علاقے کا ہجرت نہیں بلکہ عمل سے ہجرت، جو قرآن کے خلاف عمل ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس سے ہجرت کر لیا۔ فم تہنو ہننا، پس تم ان کا امتحان لے لو، تو امتحان لے لو، دیکھ لو کہ ان کا کون سا عمل قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ عالم و بے ایمان، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ماننے کو، اللہ تو جانتا ہی ہے ماننے کو۔ اب آپ بھی امتحان دے سکتے ہیں، عمل دیکھ لیں کون سا عمل ہے۔ اب کہہ رہے کہ ہم دعویٰ کر رہے کہ قرآن کے ماننے والے ہوگا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو یہ کہاں ماننے والے؟ یہ ہے امتحان لینا کہ انہوں نے چھوڑ دیا، مہاجرات ہو گئی، یعنی یہ جماعت پوری جماعت کی بات ہو رہی۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پس اگر انہیں یہ علم ہو جائے، مومنات جو ماننے والی جماعت ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، پس تم نہیں انہیں لوٹاؤ، إِلَى الْكُفَّارِ، انکار کرنے والوں کی طرف۔ جب جماعت کے پورے امتحان ہو گیا کہ واقعی اللہ کے ماننے والے، تو ان کو پھر انکار کرنے والوں کی طرف نہیں لوٹانا ہے۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، نہیں ان کے لیے اپنانا ہے، ان کے لیے نہیں، وہ اپنانا نہیں ان کے لیے، کفار جو انہیں اپنا نہیں سکتے، انہیں نہیں اپنائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ اپنائیں گے ان کے لیے، نہ یہ ماننے والے کفار کو اپنائیں گے، نہ کفار ان کو اپنائیں گے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور تم انہیں دو جو وہ کھلا رکھیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَنكِحُوهُنَّ، یہ کہ تم ان سے پختہ معاہدہ کر لو۔ اذا آتیتموهن، جب تم انہیں دے دو، اجورہن، انہیں ان کا نتیجہ، اجر، یہ نہیں ہے کہ مہر دے دو۔ ولا تمسکوا، اور تم نہیں داخل ہو کر فائدہ اٹھاؤ، بِاسْمِ الکوافر، عین سین میم اسم جو ہے یہ انہوں نے تو ناموس کر دیا، حالانکہ یہ ہوتا ہے مضبوط پکڑنا۔ جب آتا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو، وہ بھی اسم ہی مادہ ہے، عین سواد میم۔ تو تم مضبوط پکڑنے کو داخل ہو کر فائدہ نہیں اٹھاؤ، کوافر، انکار کرنے والوں سے۔ وَاسْأَلُوا، اور سوال کرو، مَا أَنفَقْتُمْ، جو انہوں نے کھلا رکھا ہے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ سوال کریں جو انہوں نے کھلا رکھا ہے۔ ذالکم حکم اللہ، تو وہی اللہ کا حکم ہے۔ بتا دو تم کیا کھلا رکھ رہے ہو اور وہ کیا کھلا رکھ رہے ہیں۔ تو یہ مال خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نظام کی بات چلی، تو اس میں انہوں نے کیا کھلا رکھا ہے، کیا اپنا رہے کیا نہیں اپنا رہے، اس کی بات ہو رہی۔ یہ حکم بینکم، تو حکم کر دے گا ان کے درمیان، اللہ حکم کرتا ہے ان کے درمیان۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ علیم الحکیم جو مرکب توصیفی ہے، تو علم سے حکم دینے والا ہے، اللہ کا حکم تو ہے لیکن وہ بڑا علمی حکم ہے، کوئی ایسی جہالت کے پر مبنی نہیں ہے، اپنے طور پر نہیں ہے کہ اس میں بعد میں تبدیلی کرنی پڑے۔ تو رواں ترجمہ ہو گیا اس کا، اے یہ ماننے والے لوگوں، جب تمہارے پاس کوئی ماننے والی چھوڑ دینے والی جماعت آئے، بس تم ان کا امتحان لے لیا کرو، اللہ ان کے ماننے کو خوب جانتا ہے، بس اگر تمہیں علم ہو جائے وہ ماننے والی ہیں، بس تم انہیں انکار کرنے والوں کی طرف نہیں لوٹاؤ گے، ان کے لیے انہیں اپنانا نہیں ہے اور نہ انہیں ان کے لیے اپنائیں گے، اور تم انہیں دے دو جو انہوں نے کھلا رکھا، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ تم ان سے پختہ معاہدہ کر لو، جب تم انہیں ان کا اجر یعنی نتیجہ دے دو، اور تم انکار کرنے والی جماعتوں سے مضبوطی کو نہیں چمٹ جاؤ، اور سوال کرو جو تم نے کھلا رکھا، اور وہ سوال کریں جو انہوں نے کھلا رکھا۔ اللہ کا حکم تمہیں وہی ہے، وہ تمہارے درمیان حکم کرتا ہے، اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اگر کفار کی طرف رہ جانے سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو کفار کو سزا دو، بس جن کی عورتیں جاتی رہیں
ان کو دو جس قدر انہوں نے خرچ کیا ہو، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں یہ کہہ رہے کہ کفار کی طرف تمہاری بیوی رہ جائے تو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو ان کو سزا دو۔ تو یہ تو اس طرح کا معاملہ تو دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، کفار کی بیوی اگر ادھر آئے تو وہ بھی آ کے جھگڑے، جب آپ جھگڑیں گے تو اس کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ بھی جھگڑے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سلامتی والا نظام ہے، دین اسلام ہے، تو پھر سلامتی کہاں رہا؟ پر یہ دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، ان فاتکم و ان فاتکم، اور یہ کہ تم مکمل دو، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ جو انہوں نے کہا نا ہاتھ سے نکلنا نہیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اختیار سے نکل گیا، کہ اگر تمہارے اختیار سے نکل جائے شیء کوئی شے من ازواجکم تمہارے ساتھیوں میں سے، الی الکفار انکار کرنے والوں کی طرف، فعاقبتم پس تم انہیں انجام دو، فآتوا الذین پس دو ان لوگوں کو ذہبت وہ جو مٹ گئی، ازواجہم ان کے ساتھی، مثل ما انفقوا اس جیسا ہی جو انہوں نے کھلا رکھا، واتقوا اللہ اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، الذی وہ جو کہ انتم تم ہو بہی اس کتاب کے ذریعے مؤمنون ماننے والے۔ اور اگر انکار کرنے والوں کی طرف تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی شے جاتی رہے، پس تم انہیں انجام دو ان کے ساتھیوں سے، پس جو مٹ گئے ان لوگوں کو اس جیسا دو جو انہوں نے کھلا رکھا، اور اللہ کی پابندی اختیار کرو جو کہ تم اس قرآن کے ذریعے سے ماننے والوں میں سے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں آپ سے اس پر بیعت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو، شوہر کے نطفے سے ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اور نہ وہ آپ کے نافرمانی کریں گی نیک کاموں شریعت میں، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس روایتی ترجمے سے پورا پیری مریدی والا لے آئے کہ نبی بیعت کر لیں اور اس طرح سے کر لیں، وہ کر لیں، تو پھر وہی ہے کہ سوالات میں لمبا چلے جائیں گے، اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ نہ پیر بناتا نہ کچھ حال کرتا ہے۔ اچھا یہاں اصل مسئلہ ہے اب یا ایھا النبی، اے خاص خبر دینے والے۔ اب اس کو اگر آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کر رہے ہیں تو یہ تو گزر گیا، آج کیسے اس پر قابل عمل ہوگا؟ کتاب تو قیامت تک کے لیے قابل ہدایت ہے، تو آج کے دن اس آیت پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو ماضی کا قصہ ہو گیا، اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ان نبی دیکھیں خاص خبر دینے والے، تو اے خاص خبر دینے والے، جو بھی قرآن سے خبر دے گا یہ خاص خبر ہے، تو یا ایھا النبی ہے خاص خبر دینے والے، اذا جاءک المؤمنات جب تمہارے پاس ماننے والی جماعت آئے، یبایعنک، اب یہ انہوں نے بیعت کر دیا، بئی کا بے یہ عین ہے اس کا مادہ، جب بئی آتا تو ویسے تو یہ لین دین کا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہاں ایسا کیا ہو گیا کہ اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا، یہ ہے باہم لین دین، تجارت جس کو کہتے ہیں باہم لین دین۔ اللہ اس پر اللہ یشرکن باللہ، یہ کہ وہ اللہ کو ملاوٹ نہیں کریں گے، شیئن کسی شے سے وہ اللہ کی ملاوٹ نہیں کریں گے، نہیں کہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی قسم کھا لیا اور پھر غلط مال بھی بیچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یا اس کے ساتھ اور اللہ کا نام لے کر کے جی ہم نے اللہ کے نام پر فاتحہ کیا ہوا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں تو وہ ملاوٹ نہیں کریں گے اللہ کی کسی شے میں، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نام پر لیا ہوا، یا اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا، یا اللہ کے گھر کا ہے، کعبہ سے لے کر آئے ہیں، یہ تسبیح پڑھی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں سب اس میں آ جاتی ہیں، جہاں بھی اللہ کا نام استعمال کر لیں ملاوٹ کریں اس کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے ولا یسرقن، اور نہ وہ چھپ کر چپکے سے ادھر ادھر کچھ کریں گے، سرق کہا جاتا ہے خفیہ طور پر کچھ لے لینا، چھپا کر لے لینا، اس لیے چوری کو بھی سرق کہا جاتا ہے، سین ر قاف، تو وہ چپکے سے ادھر ادھر چھپ کر چپکے سے ادھر ادھر نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں نظام کی بات چل رہی ہے، یہاں سامان کی بات نہیں، نظریہ چپکے سے کسی کو دے دینا، کسی کا نظریہ چرا لینا، کہتے ہیں نا فلاں ملک بڑا اچھا ہے وہ اس کا اعلیٰ نظام نافذ کر دیں، یہ بھی چرا لینا کہلاتا ہے۔ ولا یزنین، اور نہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہو، زنا کہتے ہیں قول و فعل کے تضاد والے کو،
جو بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو یزنین وہ قول و فعل میں تضاد نہیں کریں گی، وہ جماعتیں قول و فعل میں تضاد نہیں کریں گی، یعنی کہ زنا نہیں کریں گی. تو کیا سارے زانی ہی آتے ہیں جو کچھ ماننے والے ہوں؟ کردار سازی کیا کریں گے؟ یہ تو سب کا کردار ہی بگاڑ دیا. ولا یقتلنا، اور نہ وہ جھگڑیں گے. یہ قتل جھگڑا جو ہے یہ ایسی بحث ہے کہ اس میں آدمی مان بھی لیتا ہے، دلیل سے بھی بحث ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی بحث ہوتی ہے، ویسے ہی سمجھانے کے لیے اپنے الفاظوں میں بھی بحث ہوتی ہے، اس لیے قتل کہلاتا ہے. جہاں صرف دلیل سے بحث ہو وہ حج ہو جائے گا، جہاں بحث برائے بحث ہو وہ جدل ہو جائے گا. تو قتل وہ جھگڑا ہے جہاں دلیل بغیر دلیل اپنے انداز میں سمجھانا، یہ ہے جھگڑا. اور اس جھگڑے کے بھی دو پہلو ہیں. مثبت پہلو یہ ہے کہ لوگ مان بھی لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اور منفی پہلو یہ ہے کہ اسلحہ نکال کر جان سے مار بھی دیتے ہیں. کیوں ایسی بات کر دی ہے؟ اولاد ہننا اپنے پیدا کردے میں، یہ نہیں کہ اپنی اولاد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ یہ جماعت کی بات ہے. جماعت اولاد نہیں پیدا کرتی ہے، جماعت وہ ماحول پیدا کرتی ہے، وہ نظریہ پیدا کرتی ہے، وہ جو شکے پیدا کریں کہ اس طرح کرنا کیا کرنا ہے. جیسے ہمارے تبلیغی جماعت انہوں نے ایک پیدا کرے، گھر گھر جا کے دیں گے، کوئی سننا چاہے یا نہ سننا چاہے، کھٹکھٹانا ہے اور بولنا جی آئیے ہماری بات سنیے. نام اللہ کا لیں گے اور غیر اللہ کی کتاب کو پیش کریں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ ولا یاتینا بے بہتان، اور نہ وہ دیں بہتان کو. بہتان پتہ ہے الزام تراشی، جھوٹ بولنا. یفترین ہوں افطرا کر کے، یعنی بہتان بھی ایسا ہے کہ جو اپنی طرف سے گھڑ کر دے رہے ہیں. بین ایدیہن، درمیان اپنے سامنے اپنی قوت کو، وارجلہن اپنی مضبوطی کے درمیان، یعنی وہ جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے بہتان کو تو وہ اپنی قوت سے اور اپنی مضبوطی سے. ولا یاسینکا، یہ پھر وہی کہ نہ وہ تمہیں مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں، فی معروف پہچان کروائی میں. فبایعہن، پس وہ لین دین کرتے ہیں، یعنی پس وہ اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تجارت کرنا تو یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی بات ہے، نظریات کے تبادلے کی بات ہے، وہ لین دین کر رہے ہیں. واستغفر لہن اللہ، اور جلد تم اللہ سے ان کے لیے حفاظت چاہو. اس بات جب اللہ کے احکامات کو سمجھ لیں گے، اس سے نظریات لے لیں گے تو پھر وہ حفاظت بھی ہو جائے گی. تو صحیح عمل کر لیں گے تو حفاظت ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. ان اللہ، بے شک اللہ غفور الرحیم، رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. اس کا رواں ترجمہ بتا دوں. اے یہ خاص خبر دینے والے، جب تمہارے پاس کوئی ماننے والی جماعت آئے، تم سے اس پر باہم لین دین کریں، یہ کہ وہ اللہ پر کچھ ملاوٹ نہیں کریں گے، یا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور نہ وہ چھپ کر یا چپکے سے ادھر ادھر کریں گی، اور نہ وہ قول و فعل میں تضاد کریں گی، اور نہ وہ اپنے پیدا کردہ میں جھگڑیں گی، اور نہ وہ الزام تراشی کو دیں گی، یہ کہ انہوں نے اپنی قوت اور اپنی مضبوطی کے درمیان اسے گھڑ رکھا ہے، اور نہ پہچان کروائی ہوئی میں تمہاری نافرمانی گئی. پہچان کروائی معروف جو یہ بھی کتاب میں ہی موجود ہے، نہیں کتاب سے پہچان کروائی. بس ان سے لین دین کرو. یہاں لین دین یعنی وہی تجارت والی نہیں، بلکہ نظریات کے لین دین. اور اللہ سے ان کے لیے تم حفاظت چاہو، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے ایمان والو، تم ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ نے غضب کیا، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر مردوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہیں. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگو، لا تتولوا، تم نزدیک نہیں ہو، تم متوجہ نہیں ہو، قومن، اس قوم پر، ایسی قوم پر یا ایسی ایک قوم پر، غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پر. اللہ کا غضب کب ہوگا؟ جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوگی. قد یئسوا من الآخرۃ، یقینی مایوس ہیں آخرت سے، انہیں یہ ہے کہ شاید انہیں کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے. کما یئس الکفار، جیسا کہ مایوس سے انکار کرنے والے، من اصحاب القبور، قبر والے ساتھیوں سے. جو آدمی مر گیا قبر سے اٹھ کر تو کچھ نہیں کر سکتا. اس کو ایک تو ان معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح قبر میں جا کر انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو ایسے ہی ایسے لوگ جو مردے کی شکل میں، ان کا پتہ ہی نہیں کہ نظریہ کیا ہے، اخلاق کیا ہے، معاشرت کیا ہے، معیشت کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ کھا رہے جی رہے جانور کی طرح زندگی گزار رہے، تو وہ بھی اصحاب القبور کہلائیں گے. تو اے ماننے والے لوگوں، تم اس قوم کو نزدیک تر نہیں کرو کہ ان پر اللہ کا غضب ہے، یقینی وہ آخرت سے مایوس ہیں، جیسا کہ انکار کرنے والے قبروں کے ساتھیوں سے مایوس ہیں، یا جیسا کہ انکار کرنے والے مردہ لوگوں سے جو قبر کی طرح مردے کی طرح پڑے ہوئے ہیں ان سے مایوس ہیں. تو بس آج کا درس یہیں تک مکمل رکھتے ہیں. اب جو سوال وغیرہ کرنا ہو کر سکتے ہیں. السلام علیکم.